ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اپوزیشن کی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، اور اسی حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف نواز لیگ پر الزامات لگا رہی ہے سنجیدہ قسم کے۔ یہ اتنا بڑا ایشو ہو گیا، اتنی ہیڈ لائنز بن گئی اس پہ کہ آج مریم نواز صاحبہ جو اپنی ایک کورٹ کیس کے سلسلے میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ سب سے پہلے اگر الزام کا ذکر کر لیں تو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے یہ الزام لگایا کہ قومی اسمبلی کی جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے نواز لیگ کے رہنما ہیں، ان میں سے 4 خاص طور پر ایسے ہیں جنہوں نے ایک بااثر شخصیت سے ملاقات کی اور اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کا جو متبادل ہے اس کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد اور وفاقی وزراء نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی، اسی طرح کی بات کی، اور کچھ نے ایک جو صاحب ہیں ایڈوائزر ہیں شہباز گل صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ڈیل تقریباً ہو گئی ہے، مانگی جا رہی ہے، شریف فیملی کے جو 4 ممبرز ہیں وہ باہر چلے جائیں گے اور پارٹی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب چلائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بتایا کہ ڈیل کیا ہو رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ سے جب ان سارے ایشوز پہ آج پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے تو اب چند دن رہ گئے ہیں، ہفتوں اور مہینوں کی بھی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو 4 مسلم لیگ کے ممبرز ہیں ان پہ آبویسلی اب بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے، ہر کوئی جو ہے گیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان سے بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے معاون خصوصی علی نواز ایوان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹاک شو میں یہ دعویٰ کیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب ان 4 ناموں میں شامل ہیں۔ یہ الزامات جو ہیں یہ ایک اہم وقت پہ سامنے آئے ہیں۔ معاشی طور پہ صورتحال جو ہے وہ کافی ہی پیچیدہ ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور بار بار ان کے درمیان ہم اگر کہہ سکیں تو پاکستان تحریک انصاف کی ایک کوشش نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹارگٹ کریں پاکستان مسلم لیگ نواز کو۔ اس سے پہلے یہ خبر آئی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو برطانیہ سے واپس لانے کی نہ صرف کوششیں کرتی ہے بلکہ وہ یہ بھی اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کریں گے، اور اسی طرح جو بار بار ان پہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اس طرح کے۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی اسی حوالے سے بات کی، انہوں نے بھی ذکر کیا یا ہوا دی اس قیاس آرائی کو کہ شاید سچ مچ نواز لیگ کی جو ہے وہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ انہوں نے ایک تصویر ٹویٹ کی جس کے اوپر ٹرک آرٹ تھا، ٹرک کے اوپر جو آرٹ ہوتا ہے اور نواز شریف صاحب کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے جو انہوں نے ٹویٹ کی اس سے کچھ اس طرح کا معنی تھا اس کا کہ آپ سب واپس آ جائیں، آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ساتھ میں ہی پی ڈی ایم کی طرف سے آبویسلی اعلان کیا گیا ہے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا جو کال دیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے بھی اب بہت گفتگو ہو رہی ہے۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ خواجہ صاحب، اب اتنے زیادہ سوالات ہیں، پوچھے تو سوچا تو کچھ اور تھا، بٹ آبویسلی رات کے ٹاک شوز کے بعد سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ بتا دیں یہ کدھر آپ اور خاقان عباسی صاحب جو ہے گفتگویں کرتے رہے ہیں؟ 2 اور بھی ہیں ساتھ نام اب ہمیں جن کے پتہ ہے ہم تو آپ سے ہی پوچھیں گے نا، وہ جو 2 اور ہیں ان کا بھی ہمیں گیس کرنا پڑے گا کہ چودھری تنویر صاحب ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہے یا صادق صاحب ہے۔ آپ دونوں کا تو ہمیں اب پتہ ہے جی، انہوں نے کہہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز جو ہے وہ الزام نہیں ہو سکتا، بٹ آئی ایم فیلنگ ناٹ اونلی امیوزڈ، آئی ایم بٹ انٹریگڈ آلسو کہ یہ لوگ جو ہے پی ٹی آئی والے آئی تھنک دے ہیو گیون اپ آن دیم سیلفز، یو نو، آن دا پارٹی اینڈ آن دا پارٹی لیڈرشپ۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے، ہم 4 بندوں نے جا کے وہاں پہ کوئی سودا بھی کر لیا ہے،
تو دیٹ مینس دے آر آؤٹ. جو ہمارے یہاں پہ ٹریڈیشن ہے یا جو ہمارے یہاں پہ طریقہ کار ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, تیار ہو جائے تو الٹرنیٹو تیار ہو جائے, دیٹ مینس کہ دیئر گوز از کوکڈ, یو نو. لیکن میں آن اے سیریس نوٹ, مجھے کسی نے بتایا کہ ایک وفاقی وزیر نے میرا نام بیچ میں سے ایکسکلوڈ کیا ہے. کسی شو پہ پوچھا ہے ان کو, یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں خواجہ آصف ان میں نہیں ہے. اچھا مجھے تو انہوں نے کن کا نام لیا سر؟ بیکاز آئی سیم ٹو ہیو مسڈ دس. ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ نہیں ہے ان کا. لیکن میں ایک جو سیریس بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں الحمدللہ میرا خیال ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد جو ہے نواز شریف کی ثابت قدمی ہے کہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں ہماری پارٹی میں کوئی شکست و ریخت نہیں ہوئی. کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جہاں پہ مجھے پتہ لگا ہو. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں, وچ از این آنر فار می, جو میری پارٹی نے پارٹی لیڈرشپ نے مجھے دی ہوئی ہے کہ کسی شخص کے متعلق ڈاؤٹ بھی ہوا ہو, 83 ممبر ہیں ہم, کسی کے متعلق ڈاؤٹ بھی ہوا ہو کہ یہ کہیں گورنمنٹ کے ساتھ یا کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انسٹرکشنز پہ یہ کوئی کچھ کر رہے ہیں. بیکاز if you can consider me an insider, تو that's an insider speaking. اور یہ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ نواز شریف کی جو بیانیاں, اس کی جو ثابت قدمی جو ہے. دوسرا اپنی ذات کا, میں کوئی بھی ہماری پارٹی میں سے کہتا ہے, لیٹ می سے اٹ کیٹیگوریکلی, اپنی ذات کے حوالے سے کہوں گا میرا پرائم منسٹر جو ہے اول اور آخر نواز شریف ہے. اول اور آخر میرا پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف ہے. تو کوئی میری خواہشات جو ہے نا اس سلسلے میں کہ میں کسی اس میں کیا کہتے ہیں وہ جو فائنل نام کیے جاتے ہیں, دیر از کوئی اس کے لیے کوئی چیز ہے کہتے ہیں اس کو, مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ میں اس لسٹ میں شامل ہو جاؤں. جو اللہ کا فضل ہے, کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. اچھا, ذرا مشکل سوال, سخت سوال کرنے لگی اگر آپ اجازت دیں. آپ نے کہا کہ پارٹی ٹوٹی نہیں, بالکل صحیح بات ہے, پر سر پھر تنقید تو یہ بھی ہوگی نا کہ جب کہیں ایسا کوئی موقع آیا تو یا تو پارٹی نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے, جو لیجسلیشن آپ ایسی دیکھ لیں, جو ہے ایکسٹینشن کی طرف جو ہے نہیں سر, وہ صرف وہاں بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو سر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا سینٹ چیئرمین کا, اس پہ ووٹ ادھر ادھر ہوئے تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, سب نے یہ کہا تھا کہ جی ہم انویسٹیگیشن کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ کون تھے وہ لوگ, کبھی ہمیں پتہ نہیں چلا. I was speaking about our parliamentary party in National Assembly. اچھا, you think the Senate, میں ان کے بارے میں, مجھے ان کے بارے میں بھی یقین ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہے I speak as parliamentary leader in National Assembly. جو لوگ الیکٹڈ ہیں, جو لوگ پاپولر ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. سر پھر آپ تنقید تو کر رہے ہیں نا سینیٹ کی پارٹی پہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے. نہیں, میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن مجھے یہ بھی کمفرٹ ہے کہ وہاں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے کوئی ڈبل گیم جو ہے کھیلی ہو. اس میں ضرور ووٹ ٹوٹے تھے اپوزیشن کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا تعین جو ہے وہ نہیں ہو سکا کہ کس پارٹی کے کون سے لوگ ٹوٹے تھے. اسپیکولیشن ہے, کسی نے ووٹ تو نہیں کو کسی نے دیکھا. انویسٹیگیشن کی بھی جائے تو ووٹ کی پرچی تو نہیں کسی نے دکھانی ہے ہمیں کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا یا میں نے کسی اور کو ووٹ دیا تھا. دیٹ از سم تھنگ, وہ جو ایک بلائنڈ ایلی والی بات ہے کہ آپ اس میں اگر انویسٹیگیشن کریں گے تو یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور پیپل. بٹ ڈیفینیٹلی اس میں ضرور جو ہے کچھ لوگوں نے ووٹ خلاف دیا تھا, اپوزیشن کے ممبروں نے, اس میں ساری پارٹیز شامل تھیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی ایسی نوبت نہیں آئی. ہمارے نمبر جو ہے ہر کروشل اس کے اوپر پورے رہے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خواجہ آصف صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें ख्वाजा आसिफ साहब से। ख्वाजा साहब, बट फिर वो बात तो यही रह जाती है, जो ये डील की बातें हो रही हैं, अगर हम सिर्फ इसका पैटर्न एक देख लें, इससे पहले हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी कभी कभी इशारे, कभी कभी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है तो भी कोई इस तरह की बात करता है कि जी हो रही है, बस दिन ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्योंकि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। या जैसे आज सादिक साहब लंदन से आए तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, फिर क़यासर आई हुई। तो सर ये यहाँ तनकीद नहीं है, तनकीद अगर है तो सारी सियासत की, और आप क्योंकि ऑब्वियसली आपने ओवर द डेकेड्स देखी है सर, यही हमारी अब सियासत रह गई है कि हम एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, फिर आके ये भी कहती है कि फ़िक्र ना करो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आई मीन व्हाट हैव वी कम टू? I mean, do you think this is a valid criticism of our political class, not of any party? देखिए, मैं वैसे एक बात जो है, एक आपने जो मौजू छेड़ा है उसमें ये बात कहूँगा कि हमारी डेकेडेंस जो है ना वो सारी कौम में आई है, खुसूसन जो मराहत याफ्ता तबका है, प्रिविलेज क्लासेस में बहुत ज़्यादा डेकेडेंस आई है। हर चीज़ जो है इज़ ड्रिवन आइदर बाई ग्रीड ऑफ वेल्थ और बाई ग्रीड ऑफ पावर, और इन सम केसेस बोथ। तो उस हवाले से मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इस सारे जो सिनेरियो है इसके अंदर को हम फरिश्ते हैं, बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने, हमारी जो पार्टी की तारीख़ है उसमें एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, लॉन्च्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक, लेकिन अल्टीमेटली जो है हमने बार बार जो है आइन की बालादस्ती के लिए जो है, आई थिंक वी हैव पेड एक्सेप्ट फॉर भुट्टो फैमिली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, उनके अलावा अगर किसी ने अपनी बिलीफ के लिए, अपने अकायद के लिए कीमत अदा की है तो नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के साथियों ने की है, उसकी फैमिली ने की है। लेकिन जो आपने एक बात कही है ना कि ये डील वाली बात जो है, ये इट डजंट स्टेम आउट ऑफ समथिंग विच वी आर डूइंग, बेसिकली इट स्टेम्स आउट ऑफ द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो इतने कमज़ोर हो चुके हुए हैं, वो इतने लागर एक हुकूमत हो चुकी हुई है कि वो सुबह शाम जो है मीडिया इज चर्निंग आउट स्टोरीज, और उनके लोग जो है वो काउंटर, ये सिम्टम्स हैं या ये निशानियां हैं कि ये जो है ये हाउस ऑफ कार्ड्स जो है ये कोलैप्स कर रहा है, क्रम्बल कर रहा है। ख्वाजा साहब, बट अपोजिशन पे भी तो फिर हम यही बात करेंगे। अपोजिशन हम इसी मुल्क के ही हैं, अपोजिशन आपने तो इम्पोर्ट तो नहीं की हुई। मीडिया भी तो इसी मुल्क का है ना। बिल्कुल है सर, आप मीडिया के देख लें, आप किसी अमीर आदमी के खिलाफ जो है कोई बात करने देती हैं? सर हम तो रोते हैं अपने जो हमारे मसाइल हैं। आप देखें कोई मीडिया का चैनल जो है किसी बड़े जो उनको इश्तिहार देते हैं उनके खिलाफ बात नहीं करने देते, या करने तो काट देते हैं। देखें ये जो क्या कहते हैं, कमज़ोर हुए हैं, अदारे कमज़ोर हुए हैं, इंडिविजुअल कमज़ोर हुए हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम कमज़ोर हुआ है, ये सारा जो है ना, इट्स नॉट कन्फाइंड टू जस्ट वन क्लास। आप क्यों पॉलिटिशियंस को जो है, पॉलिटिशियंस एक्चुअली, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये मोटरवे पे उधर वॉशरूम में वज़ू कर रहा था, एक बंदा मेरे साथ यंग मैन मुझे कहता है मैंने पहली दफ़ा एक सियासतदान उनको जो है ना वज़ू करते देखा। अच्छा, नो दिस वाज अ रिमार्क। मैंने उसको जवाब दिया कि हम जो भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम आप लोगों की रिफ्लेक्शन है। कोई भी, वो बंगाली कहते थे कि मछली का जो किसी मछली की इट रॉट्स फ्रॉम द हेड डाउन, वो सर सूंघना चाहिए जब मछली आप खरीदते हैं। तो ये इसलिए प्लीज, मेरा मतलब है कि ये मेरा हम अगर इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकेंगे जो रॉट है इस वक्त, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम सारे उसका पार्ट हैं। अगर मैं ख्वाजा आसिफ जो है वो साइड पे खड़ा होके
باقی سب کو گالیاں دیتا رہے. نو آئی ایم پارٹ آف خالد صاحب بٹ آپ بیکاز آپ ووٹ لیتے ہیں اس لیے پھر ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی آپ سے ہی ہوتی ہے نا زیادہ. ووٹ دیکھیں, پالیسی بھی آپ نے بنانی ہے, ملک بھی آپ نے چلانا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وی آر آل پارٹ اینڈ پارسل آف دا سیم تھنگ. جو ڈکے ہمارے ہاں ہے بالکل ہے, مگر سلوشنز امید یہی ہو سکتی ہے کہ جو ووٹ پاور میں آئے گا وہی اس کو کہیں نہ کہیں سرا شروع کرے گا. پاور میں کس طرح آتے ہیں لوگ یہاں پہ؟ آپ نے دیکھیں ایک جیو اسٹریٹجک کس نے بنایا مجھے نہیں پتا, اٹ از جسٹ این انالوجی کہ کس نے یہ سارا سلسلہ بنایا کہ نواز شریف باہر جائے گا, اس کی جگہ ایک بندہ آئے گا, اس کے لیے ریگنگ کی جائے گی, اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, اس کے ساتھ امیدیں وابستہ گئیں, عام آدمی نے بھی کی, ہماری ایک منٹ پلیز عام آدمی نے بھی امیدیں وابستہ کیں, ہمارے پڑھے لکھوں نے بھی امیدیں وابستہ کیں. انہوں نے کہا جی یہ تبدیلی ہے, ایک نئی ڈان جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے, اور یہ ساری باتیں ہوئیں. آج 3.5 سال کے بعد جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے نا دے آر ڈسوننگ ایوری تھنگ. کوئی اون نہیں کر رہا کہ ہم اس کو لے کے آئے تھے, کوئی اون نہیں کر رہا کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا. وہ جو لوگ بڑے فخر سے چیسٹ تھمپنگ کرتے تھے کہ ہم لے کے آئے ہیں, یہ ووٹر جو ہے ویری کوئکلی سر وہ وقت ختم ہو جائے گا, بٹ سر یہی تو ہماری تاریخ ہے. Every martial law has been followed by a new leader coming, اور eventually وہی لیڈر چیلنج کرتا ہے پھر اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. نواز شریف صاحب کی بھی یہی تاریخ رہی, بھٹو صاحب کی بھی یہی رہی. سو پھر مطلب کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, there is nothing new in what has happened now. It's exactly the same. یہ آپ دیکھیں کہ ہر مارشل لاء کے دوران جو ہے ٹریجڈیز ہوئی ہیں یہاں پہ. آپ ایوب خان کا دیکھیں, دریا آپ کے بک گئے. اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو ایوب خان کے وقت میں. اس کے بعد یحییٰ خان آیا, ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے. یہاں پہ اسلام کو, میرے مذہب کو اور آپ کے مذہب کو, ہم لوگوں کے مذہب کو جو ہے جو ہمارا ایمان ہے, ہماری زندگی کا جو ساری کائنات ہی ہم اس کے اوپر بیسڈ ہے, جو وجہ حیات ہے ہمارے لیے زندہ رہنے کا, جو اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا. اس کو ایک سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہے, میں اپنی رسپانسبلٹی دیتا ہوں, آئی واز ناٹ ان پالیٹکس دین, بٹ اسٹل میں ایک پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, میرے بزرگوں نے ان کی حمایت کی. اس کے بعد جنرل مشرف آئے. ایک ہم نے دہشت گردی کا دور جو ہے ہمارے ملک میں شروع ہو گیا, کوئی بندہ محفوظ نہیں تھا. ہم نے ایک ایسی جنگ میں جا کے پہلے سوویت یونین کے خلاف, دوبارہ اس کے جائے جو خود نہیں جیت سکتے تھے, ہم نے ان کے, اب کیا ڈیویڈنڈز ہمیں مل رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ فینس اتاری جا رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, کیا ڈیویڈنڈز اس کے ملے ہیں کہ طالبان آج کابل میں بیٹھے ہوئے کو ملے ہیں. سو 4 جو ہیں ادوار جو ہیں جن کے اندر جو ہے جو مارشل لاء لگے, اور انہوں نے کیا دیا آپ ان کو دیکھ, آپ اس کو کمپیئر کریں. ویری کوئکلی سر, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. کیا یہ 5واں ہے؟ جی یہ 5واں نہیں, 5واں اللہ نہ کرے 5واں آ جائے. نہیں تو واٹ آر وی گوئنگ تھرو رائٹ ناؤ؟ یہ کون لایا ہے اس کو؟ وہی تو پوچھ رہی ہوں نا, ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دس پیریڈ دین؟ یہ دس از ہائیبرڈ. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو خواجہ آصف صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں خواجہ آصف صاحب سے. خواجہ صاحب تو پھر یہ بتائیں کہ اگر اتنے ہاتھ انہوں نے کھڑے کرنی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اون نہیں کرتے, تو پھر who's the alternative؟ وہی والی بات جیسے آپ نے پہلے کہا تھا, جو ہے الیکشن. there is no other alternative. Let's go to. Have they approached you with something to which you have said no? I am not. میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. میرا نہیں, you as in the party. نہیں, میرے نہیں خیال. تو پھر سر ان کو یہ کون کمیونیکیٹ کرے گا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے؟ کون بھائی اسٹیبلشمنٹ کی سر بات کر رہے ہیں نا. آپ تھوڑی سی کامن سینس اپلائی کریں کہ آپ کو اس کا کون بوجھ اٹھا سکتا ہے عمران خان. اچھا, سو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاجکلی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے کہا ہے. میرے نزدیک تو یہ لاجک ہے. میرے نزدیک تو یہ لاجک ہے کہ ایک جو ہے آپ نے ایک پوزیشن, انہوں نے آپ کو بالکل کمیونیکیٹ کوئی نہیں کیا. مجھے نہیں پتا. میں ان چیزوں میں دیکھیں میرے پارٹی کی بات کر رہی ہوں نا خواجہ صاحب, میری بات سنیں میری, پلیز دیکھیں, میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا.
میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر بلیو کرنا شروع کر دوں جو کال آف فیل جو ہے میرے اس میں ایک بڑا بنیادی سا تضاد آ جائے گا, اس میں ایک کانٹرڈکشن آ جائے گی. میں آئی ایم ایٹ دا اینڈ آف مائی پولیٹیکل کیریئر, جو میں نے فیس کرنا تھا یا کر رہا ہوں, دیٹ از پارٹ آف دیٹس اے پیکج, اس میں مجھے میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 بندے وہاں پہ گئے اور میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, میں ناٹ. تو وائی شوڈ آئی, مجھے اس چیز کا بالکل نہیں پتا, مجھے سولوشن پتا ہے. لیٹس گو بیک ٹو پیپل آف پاکستان اور ان سے ایک شفاف الیکشن کے ذریعے جو ہے مینڈیٹ لیں. لیٹس سی کو کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نہیں, بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. اینڈ بس یو سیڈ وی دس ڈونٹ ہیو پبلکلی, اینی ادر آپشن, ایبسولوٹلی نو آپشن. اینڈ یہ پبلکلی کہہ دیا, یہ کافی ہے, ان کو خود ہی میسج چلا جائے گا. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز کہتا رہتا ہوں. تو میں کسی کو میسج نہیں دے رہا, میں تو جماعت کی بات کر رہی ہوں سر. آپ نے مجھ سے ایک سولوشن پوچھا ہے, میں نے آپ کو سولوشن بتا دیا. نہیں سر, بٹ وہ سولوشن کسی نے, میری جماعت کا بھی یہی سولوشن ہے. اچھا, اس میں کچھ نہیں ہوتا. کل بھی جو ہے ایک آیا ہے, آئی پور کا سروے آیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عباسی صاحب نے یہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کی ہے کہ اگر آپ لوگ پاور میں آئیں گے تو جو اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا بل ہے اس کو آپ ریورس کر دیں گے. یہ کیا پارٹی پالیسی ہے؟ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کی ہے. یہاں پہ بہت سے ایون گورنمنٹ کے بینچز بھی کہتے تھے کہ یہ ہم سے زیادتی کروائی جا رہی ہے, لوگ ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے. اس میں بڑے سیریس فلاز ہیں اسٹیٹ بینک کے. میں اسٹیٹ بینک کی آٹونومی میں بلیو کرتا ہوں. میں فسکل اور مانیٹری پالیسیز, مجھے بات سوری سر ویری کوئکلی, میں آئی گیٹ ڈیریلڈ, آئی ایم این اولڈ مین, یو نو, آئی گیٹ ڈیریلڈ. میری ساری کی ساری جو ہے نا سیکوینس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ایک سوال پوچھا, مجھے جواب دے لیں. نہیں, میں اسی کا, تاکہ آپ جواب ساتھ دے دیں, میں صرف یہ مجھ سے نہیں دیا جائے گا. اچھا چلے, اچھا ٹھیک ہے, بولیں سر, بولیں. دیکھیں, آئی سیریسلی بلیو ان دی آٹونومی آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں نے وے بیک, اس کی پہلی امینڈمنٹ آئی تھی 1990s میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, میں نے اس وقت بھی اس کی حمایت کی تھی, بلکہ سارے ہاؤس نے ووٹ دیا تھا. دوسری بات ہے کہ فسکل اور مانیٹری جو ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک جگہ کانسنٹریٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ دیٹ از آلسو اے پرنسپل جو فالو کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے قرضے ضرور لیے ہوئے ہیں, قرضے پہلے بھی ہم نے لیے, ہماری معاشی حالات پہلے بھی خراب ہوئے, لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کی جو ساری کی ساری باغ ڈور جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دی. آپ دیکھ لیں لیٹن امریکہ میں کیا ہوا, IMF نے وہاں پہ کیا کیا. آپ ایلسویئر جو ہے جو دیکھ لیں, یہ ریسنٹ پاسٹ کی باتیں ہیں. تو یہ دوائی نہیں ہے, یہ مرض کا علاج نہیں ہے. مرض کا علاج یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے 4 سال میں 3 سال میں اتنی میسیو کرپشن ہوئی ہے کہ ہر سکینڈل میں ہزاروں ارب روپیہ جو ہے نا وہ سائفن آف کیا گیا ہوا ہے. اگر وہ کرپشن روک لی جاتی, یہ خود کہتے تھے, عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ کرپشن روک لی جائے گی, ہر چیز جو ہے ٹھیک ہو جائے گی. اب وہ ہیمریج نہیں رکی جو کرپشن کی وجہ سے ہے. تو آپ کو جتنی مرضی بوتلیں لگا لیں, لون کی خون کی بوتلیں لگا لیں, لونز لے لیں, ادھر سے لے لیں, وہ نیچے سے ہیمریج ہو رہی ہے, ختم ہو جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خالد صاحب, بٹ اس میں دیکھیں, یو ہیونٹ آنسرڈ دا کوسچن آف ویدر دس از پارٹی پالیسی اور ناٹ, بیکاز آپ کے ابھی ہم پارٹی پالیسی تو ہے نا, ہم نے ووٹ دیا ہے اس کے خلاف. نہیں سر, پارٹی پالیسی آئی نو, بٹ آپ ساتھ میں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں, جو ہم نے ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا کہ فون آئے اور اس لیے حکومتی بینچز نے ووٹ دیا ہے. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, میری پارٹی پالیسی ہے کہ میں ہم اس کے خلاف ہیں. So that means that the establishment wanted this bill to be passed. دیکھیں, جو کوشچن ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں, خواجہ آصف سے میں PMLN کا کوشچن پوچھیں. نہیں, تسی جو کہہ رہے ہو کہ فون آئے نے تو انہوں ووٹ پایا ہے. ہمیں تو PTI والے بتاتے ہیں, ہمیں PTI والے بتایا ہے. سر پھر وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے جو ہے لاجیکل بات پوچھ رہی ہوں نا سر. میں لاجیکل بات ہے کہ PTI والے خود بتاتے ہیں کہ ہمیں فون آ گیا. So that means that the establishment is behind it. 2+2 کر رہی ہوں نا میں. I cannot speak on their behalf. I cannot. Then why did you say کہ فون کالز آتی ہیں؟ نہیں, بیکاز ہمیں PTI والے نے بتایا ہمیں فون. I know تو فون کالز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہی, میری بات نہیں سمجھ رہی. میں بتا رہا ہوں کہ میری پارٹی نے اپنی پالیسی وضع کر دی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں. شاید عباسی جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. دوبارہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اس کو ضرور امینڈ کریں گے.
خالد صاحب کیا آپ کی جماعت کے پاس جو اس وقت اکنامک چیلنجز ہیں ان کا کوئی جواب ہے؟ جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. آپ یہ سب سے بڑی تو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے، یا ابھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہیمریج روکیں. سر آپ کی تو پارٹی کے اوپر ہم یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، تو مجھے بتائیں کہ وہ ہماری پارٹی کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. فائنانس منسٹر کون ہوگا؟ دیکھیں میں عارفہ نور کے ساتھ بیٹھ کے کیبنٹ تو نہیں بنا رہا. سر میرا asking a bit too much, you know. میرا تو سر حق ہے نہ پوچھنا، آپ جواب نہ دیں تو وہ اور بات ہے، بٹ میں پوچھ سکوں نہیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک سر، مطلب کہ جیسے ہم وہ الزام لگاتے ہیں، الزام کیا تنقید ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، پی ٹی آئی پہ، کہ جی آپ لوگوں کو تو آپ کے پاس تو فائنانس منسٹر نہیں ہے. تو اب کئی دفعہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی یہ کلیئر نہیں ہے. ہم نے 5 سال حکومت کی، 2013 سے لے کے 2018 تک 4 سال ڈار صاحب رہے، اس کے بعد مفتہ رہا. I think there was a continuity in our financial جو بھی ہمارا ڈسپلن تھا، اور اس میں ہمارا جو ہے بالکل واضح طور پہ نظر آیا کہ پاکستان نے اپنا گروتھ ریٹ بڑھایا، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی، یہاں پہ پاور سیکٹر جو ہے وہ ہیلدی ہوا، پاور اویلیبل رہی، سوئی گیس جو ہے آپ کو اویلیبل رہی، LNG امپورٹ کے، اس ساری باتیں میں گنتی چلوں، لمبی بات ہو جائے گی. ایک کنٹینیوٹی جو ہماری اکنامک پالیسیز تھی، ہم 105 یا 110 یا 115 پہ آپ لے جائیں، ڈالر چھوڑ کے گئے، آج ڈالر جو ہے 200 کے قریب آ رہا ہے. آپ روک لیتے اسے، آپ روک لیتے اس کو، ڈالر کی جو اپریسیشن ہوئی ہے، ڈالر کی اپریسیشن اس کو روک لیتے ہیں ہم. گورنمنٹ تو ان کی ہے، ہم کس طرح نہیں، اگر آپ پاور میں ہوتے ان کی جگہ تو بالکل روک لیتے، آپ روپے کو بالکل ہم اسٹرینتھن اس کر طرح فری لیتے. فال نہ کرنے دیتے، اس کو کبھی نہ کرنے دیتے. there are ways to do it, you know. ہم نے 5 سال اس کو رکھا ہے نا، بٹوین 95 97. کیسے رکھا ہے یہ بھی تو اب ہمیں پتہ ہے. کیا ہو گیا؟ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ بہتر ہے. دیکھیں 2.1 روپے کا 1 ٹکا ہے بنگلہ دیش کا، پاکستان کو انہوں نے 2 ٹکے کر دیا ہے. سر وہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے نا، وہ ان کے کرنٹ اکاؤنٹ ریزروز ہیں فارن کرنسی کے. ہمارا یہی تو کرائسس ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، کس نے جو ہے آپ کو کہا ہے کہ ہر مہینے جو ہے 4 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سر ڈیفیسٹ یہی ہوگا. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا. سر اس میں پی ایم ایل این نے بھی تو حصہ ڈالا. کون؟ ہمارے زمانے میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. چلیں جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم گفتگو جاری رکھیں گے خواجہ آصف صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں خواجہ آصف صاحب سے. خواجہ صاحب، یو آبویسلی میرے خیال میں پی ایم ایل این میں ریسنٹلی آپ نے بہت ذکر کیا ہے کہ PPP کے ساتھ تھوڑی ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. آپ نے بلکہ یہ بھی کہا کہ مارچ جو ہے اگر قریب آ جائیں تو بھی بہتر ہے. کوئی پروگرس ہوئی ہے سر، یا یہ ابھی جیسے آپ نے کہا ذاتی میرا خیال ہے، ذاتی ہی ہے؟ میں ذاتی بات ہی کروں گا نا. نہیں، میں نے کہا جماعت کے اندر شاید کوئی ڈسکشن ہوئی ہو کیا اس کے اوپر؟ میرا مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو دین آئی ایم باؤنڈ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ کوسچن کہ آپ کا کیا خیال ہے. میں اپنا خیال ہو، پارٹی کی میٹنگوں میں بھی میں اپنے خیال کا اظہار کرتا ہوں، لیکن پارٹی کی کولیکٹیو لیڈرشپ ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ جو ذاتی اختلافات جو ہیں یا ذاتی ہمارے ڈفرینسز جو ہیں مختلف اپوزیشن کی پارٹیز میں، ان کو کچھ دیر کے لیے ٹائم آؤٹ لے کے آپ لوگوں کو اکٹھے مل کے اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہیے، بیکاز دا پرائس از. خواجہ بٹ اگر ٹاپل کرنا مقصد ہوتا تو پھر آپ لوگ رمضان سے 2-3 دن پہلے تو نہ آتے نا اسلام آباد. یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ سر آپ جو آ رہے ہیں مارچ کی اینڈ میں، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد رمضان ہو جائے گا تو آپ لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہیں. میرا تو اوپینین یہی ہے نا کہ اس کو نیگوشیٹ کر لیا جائے. اس تاریخ کو 27 فروری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، 23 مارچ جو ہے وہ ہماری ہے. اس کو کہیں میں نے ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کسی پروگرام میں، مجھے یاد نہیں ہے، کہ اس کو آپ جو ہے نا کہیں مڈ میں 2 ہفتے وہ ہم لوگ پہلے آ جائیں. Still your opinion, party اور PDM? No, we still have time, you know. 1.5-2 مہینے ہیں اس میں. جنریٹ تو پبلک کو تو ہم نے جنریٹ جو ہے وہ آخری دنوں میں ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ
کوئی بیٹر سینس ول پریویل اینڈ دے ول ڈیسائڈ فار اے. ابھی تو وہ ٹریکٹر ٹرالی مارچ بھی شروع کیا ہے انہوں نے, پیپلز پارٹی والوں نے 2-3 جگہ, اکاڑا میں, میرا خیال ہے لاہور میں بھی انہوں نے دو جگہ پہ تو میں نے پڑھا ہے کہ ٹریکٹر ٹرالی میں. آئی تھنک اٹس اے گڈ موو کہ اس وقت کسان جو ہے وہ مشکل میں ہیں اور آپ مارچ کریں ان کے حقوق کے لیے. خالد صاحب, سندھ کے اندر بڑی تنقید ہو رہی ہے جو لوکل گورنمنٹ لا ہے, بٹ آبویسلی پی ایم ایل این نے اس پہ کوئی میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں جو جماعت اسلامی, مجھے یہ پتا ہے کہ جماعت اسلامی, میرا یہی سوال تھا کہ کیا پی ایم ایل این کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے بیکاز اٹس سندھ, یو ڈونٹ کیئر, اور یا کوآپریشن چاہیے پی پی ٹی کی؟ دیٹس اے پروونشل میٹر. میں یہاں پہ جو قوانین آپ مجھ سے پوچھیں, میں دیٹس اے پروونشل میٹر. اس میں جو اعتراضات ہیں جماعت اسلامی کے, وہ جماعت اسلامی جو ہے بالکل ان کی ایک بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ایک تاریخ ہے اور اچھی تاریخ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں اس میں حصہ ملے گا, کوئی راستہ ان کو نکالنا چاہیے. ہماری پریزنس تو وہاں پہ بڑی کم ہے سندھ کے اندر, جو نہ ہونے کے برابر ہے. تو لیٹ می بی ویری فرینک اباؤٹ اٹ. تو کوئی راستہ ایسے نکالنا چاہیے کہ پاکستان میں چاہے وہ صوبائی الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو یا مین الیکشن جو فیڈرل الیکشن ہوتے ہیں, قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہیں, وہ سارے الیکشنز جو ہیں ان کے سارے کے جو قوانین جو ہیں ان کی بنیادی جو ہے جو بنیاد جو ہے وہ انصاف کے اوپر ہونی چاہیے. استعفے خواجہ صاحب, از دیٹ این آپشن؟ I have no clue about it. لانگ مارچ, پی ڈی ایم, پارٹی جو انسٹرکٹ کرے گی اس کے مطابق کریں گے, جو جب بھی ڈیسائیڈ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس وقت استعفوں والی کو بات جو ہے وہ آ رہی ہے. لیکن آپ اگر واپس جائیں 2007 میں, تو ایک سٹیج پہ کوئی یہ آپشن نہیں تھی. 2007 نومبر کے شروع میں ہم نے استعفے دیے تھے نیشنل اسمبلی سے. بٹ یو تھنک کہ اب ارریلیونٹ ہو گیا, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا, اس لیے یہ ایشو؟ دیکھیں, لوگوں کا خیال ہے کہ جنرلی جو اس وقت بحث جاری ہے کہ جو پوسٹ پی ٹی آئی پیریڈ اگر فرض کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, دیٹ از سم تھنگ وچ از I think a viable solution and a constitutional solution. تو اس کے بعد what after the vote, جو بھی گورنمنٹ بنے گی, چاہے وہ ایک اپوزیشن کی اکٹھی بنتی ہے یا اس میں سے پی ٹی آئی بھی اس میں مل جاتی ہے, جس طرح پی ٹی آئی کے اس وقت ہو رہا ہے ان کے رینک اینڈ فائل میں. تو جو بھی اس سچویشن بنتی ہے, اس سچویشن میں وہ گورنمنٹ جو ہے 2023 تک جائے گی, یا وہ گورنمنٹ جو ہے 2-4 مہینے کے اندر جو ہے الیکشن ہولڈ کرے. اور یہ کون فیصلہ کرے گا خالد صاحب؟ یہ اپوزیشن فیصلہ کرے گی. جب آپ ایک اتنے نمبر جو ہے مسٹر کر لیں گے جس سے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے موجودہ حکومت کے خلاف کریں گے, تو ڈیفینیٹلی اس وقت جب نمبر مسٹر ہوں گے دین یو موو فار ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو ساتھ پھر آپ کو روڈ میپ دینا پڑے گا کہ بھئی اس کے بعد جو گورنمنٹ آنی ہے اس کا کیا ایجنڈا ہوگا. بٹ خالد صاحب, باسی صاحب سے جب بھی یہ پوچھا جائے تو وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہٹیں گے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہوگا. ڈو یو اگری؟ دیکھیں, میں نے یہ سملر تقریباً بات جو ہے بہت دفعہ کی ہے کہ ان کی بیساکھیاں جو ہیں نا, وہ جب تک ان کے پاس ہیں, ابھی آپ نے کلپ چلایا تھا اور میں نے اس کلپ میں یہی کہا تھا کہ بڑے بھائی کو بلا لیتے ہیں, جب بھی ان کو کٹ پڑتی ہے تو بڑے بھائی کو بلا لیتے ہیں. جب تک وہ اور بار بار یہ اپنے آپ کو اشور کرنے کے لیے, اپنے ووٹروں کو اشور کرنے کے لیے کہ ایوری تھنگ از فائن, خود بیان دیتے ہیں کہ ہمارے سر پہ سایہ ہے اور ہم ایک پیج پہ ہیں. پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم ایک پیج میں ہیں, ہمارے مثالی تعلقات ہیں. میرا خیال ہے یہ ان کی بے بسی اور ان کی کمزوری اور ان کی جو ایک ڈیفیٹڈ قسم کی مینٹیلٹی ہے اس کی ریفلیکشن ہے. ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومتوں کے تعلقات رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ ہے, یہ وے بیک 50 سے آپ سٹارٹ کر لیں. لیکن لوگ یہ ایک تو گناہ سردرد کرنا اور پھر اس کے پسینے پہ ہاتھ مار کے کہنا کہ بھئی این جی جے پھر کر لو جو کرنا ہے, یہ تو نہیں ہوتا جو ہے بات پہ. تو یہ کو تھوڑی سی جو ہے وہ میرا مطلب شرم یا بندہ کر ہی لیتا ہے جو ہے.
Thank you so much Khalid صاحب, thank you so much for taking out the time to talk to us. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time.